بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پر پائے گا جہاں نہ پہاڑ ہوں گے، نہ دریا، نہ درخت، نہ آب و گیا، نہ کوئی آشیانہ، نہ صحرا، بس انسانوں اور حیوانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ تحد نگاہ زندگی ہی زندگی، بلکہ زندہ انسان ہی نظر آئیں گے۔ نفخہ دوم کے بعد اس صحرا میں، جسے وادی محشر ارض القیامت کہتے ہیں، میں جمع ہو جائیں گے اور اپنے اپنے نامہ اعمال اور تقدیر کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک دن جو 50,000 برس پر محیط ہوگا، انسان کھڑا رہے گا، 50 پڑاؤ اور موقف طے کرے گا۔ حتمی فیصلے کے مطابق یہ جنت کی سعادت حاصل کر پائیں گے یا پھر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اگر ہم اس میدان کی خصوصیات اور توصیفات کی طرف چلیں تو قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ مبارکہ طٰہٰ، اور لوگ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، پس کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایسی سرزمین ہوگی جس پر پہاڑ نہیں ہوں گے، اور اس دن انسان سوال کرتا پھرے گا، راہ فرار کہاں ہے؟ اس میدان میں کسی جگہ قرار و سکون میسر نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تو آگ والی زمین ہے، اس میں صرف مومنین پر سایہ ہوگا، یعنی جس مقام پر مومنین قیام کیے ہوئے ہوں گے وہاں سایہ ہوگا۔ چھٹے امام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس میدان میں خداوند متعال اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا اور پھر شدید تاریکی کی چادر اڑا دے گا۔ سب مل کر اپنے رب کے سامنے نالہ و فریاد کریں گے اور عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم سے یہ اندھیرا دور کیجیے۔ تب ارشاد رب کائنات ہوگا، میں ایک ایسی قوم میدان میں لاؤں گا جس کے آگے آگے نور چل رہا ہوگا، جس کی روشنی سے زمین قیامت اور اس کے اطراف جگمگا اٹھیں گے۔ محشر کا صحرا ایک لحاظ سے آگ سے مرکب ہے، تبھی تو گرمی کی شدت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، خداوند عالم تمام انسانوں کو ایک صحرا میں جمع کرے گا تو تمام انسان پا برہنہ اور بالکل عریاں ہوں گے۔ اس طرح وہ میدان محشر میں ٹھہریں گے کہ ان کے اجسام پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ میدان محشر اور قیامت کے صحرا میں انسان کو لے کر چلنے والے دو عامل ہوں گے، ایک مخصوص قسم کی آگ اور جھلسا دینے والی ہوا، اور دوسرے وہ دو فرشتے جو انسان کے نگران اور ہمیشہ اس کے ہمراہ رہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آگ جو صحرائے عدم یعنی یمن کی گہرائیوں سے بھڑکے گی اور اس کے شعلے بلند ہو کر نور افشانی کر رہے ہوں گے، اس کے شرارے اتنے بلند ہوں گے جتنے بلند اونٹوں کی گردنیں ہیں۔ اس طرح کہ آپ اس کو اس وقت سرزمین شام میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ آگ لوگوں کو میدان محشر کی طرف کھینچ لائے گی۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی آگ بھڑکائی جائے گی جس کے ذریعے مومنین اور کفار کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ اور اس ہوا کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند متعال ایسی ہوا چلائے گا جس کے ذریعے مومنین اور کفار کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، اور اس دوران ایک منادی ندا دے گا کہ وامتاز اليوم۔ حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی سرزمین تب تک شگافتہ نہیں ہوگی، یعنی زمین تب تک آشکار نہیں ہوگی جب تک دو فرشتے ہر انسان کو بازوؤں سے پکڑ کر یہ نہ کہہ دیں کہ تم خداوند متعال کی آواز پر لبیک کہو۔ میدان محشر میں اس قدر جمع غفیر ہوگا کہ لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بھی بمشکل دستیاب ہوگی۔ وہاں نیند، تفریح اور تفرج کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ 50,000 سال تک انسان اپنے نامہ اعمال اور اپنی سرنوشت جنت یا جہنم کے انتظار میں کھڑا رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں انسان پروردگار دو عالم کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ترکش میں تیر لگے ہوتے ہیں، چونکہ ہر انسان کے حصے میں اتنی زمین آئے گی جس پر بمشکل اس کے قدم ٹک سکیں گے، یعنی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکے گا۔